یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، کہو اپنے نبی سے کہ اس پہاڑ کو سونے میں بدل دیں اور اس معجزے کے جواب میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے رسول کو حسن اور مال سے خریدنا چاہا۔ خرید لیں گے آپ کو، کر لیں گے سودے بازی، مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر۔ بالکل، ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بات ہے اس رات کی جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا۔ قل یا ایھا الکافرون۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمد کے بعد یہ چاروں کل یاد ہی کرائے جاتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو بھی بنا سوچے سمجھے ایسے ہی کافر بول دیتے ہیں۔ ہاں بھائی مشتاق، وہ دیکھیو رمضان میں کیسے جوس پی رہا۔ ہاں کافر ہے۔ پر افسوس ہم ایسے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اصل میں لفظ کافر ہوتا کیا ہے اور چاروں کل کو کل کیوں کہا جاتا ہے۔ جمال، پیغمبر کے قل اعلان حق لگتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ یہ خوف مجھے بھی ستاتا ہے۔ کیا ہے سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودے بازی کرنے کی، انہیں ڈرانے کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ کام کرے گا کون؟ اور سب سے زیادہ ضروری کہ 1500 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں، ان سب سوالوں کا جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسکالر کہتے ہیں کہ سورہ کافرون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار اپنے ہر چال ہر ظلم میں ناکام ہو گئے۔ 4 دن سے تیرا یہ حال ہے، اب تو بول دے کہ عزا تیرا خدا ہے۔ یہ قبیلوں کے سردار ایمان لائے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھتے، ان کے جسم کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ انہیں اتنا پیٹتے کہ ان کے جسم کا گوشت الگ ہو جاتا۔ بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود۔ بلاؤ اپنے اس اللہ کو۔ ہر کوشش ہر ظلم کے باوجود جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہٹے تو ان قبیلہ کے سرداروں نے اپنا رخ بدل لیا اور فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیں گے۔ ہماری ہر چال بیکار ہو گئی، ہم نے انہیں شاعر کہا، دیوانہ کہا، سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں۔ سب بیکار۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم انہیں حسن اور پیسوں کے دم پر خرید لیں۔ صحیح کہتے ہو اتبا، خرید لیں گے آپ کو، مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر۔ بالکل، ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ خرید لیں گے۔ لیکن مکہ کے سرداروں کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جسے اللہ نے کوثر عطا کر دیا ہو پھر اسے کس چیز سے خریدا جا سکتا ہوگا؟ پھر ان سب نے ایک ترکیب نکالی جس میں فیل ہونا آلموسٹ ناممکن تھا۔ سمجھ نہیں آتا آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی ڈر تھا اس بات کا۔ ہماری ہر کوشش ناکام کر دی۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ کیا کہا؟ ایمان لے آئیں؟ پاگل ہو گئے ہو ولید۔ ولید بن مغیرہ کی یہ بات سن کر قریش کے سردار بھوچکا رہ گئے، لیکن پھر ولید نے سمجھایا کہ نبی کے ساتھ سودے بازی کرنی ہوگی، کوئی ایک بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹانا اب ممکن نہیں، تو کیوں نہ کمپرومائز کیا جائے، نبی کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے۔ ایک ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور اس بات کے دماغ میں آتے ہی یہ سب نبی کے سامنے جا پہنچے۔
खुश आमदीद मोहम्मद। दारुन नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? उन सबकी बात सुनकर नबी ने कोई जवाब ना दिया। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। इनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूँ, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में यह भी मेंशन है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार नबी का जवाब सिर्फ खामोशी होता। मक्का में तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। फिर वो जवाब भी आ गया जिसका इंतजार मक्का के लोगों को था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था, अल्लाह के नबी ने वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था, और ये जवाब था सूरे काफिरून का। अबू तालिब, हंगामा मच गया है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए, अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं और वो जोर से चिल्लाए। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। अच्छा नहीं क्या आपने? ये जवाब नहीं, तमाचा है बुजुर्गों के मुंह पर। बेशक ये सूरा उन सब काफिरों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था, एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जिससे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। तो ये था सूरे काफिरून के नाजिल होने का पीछे का वाकया। इस सूरत के नाजिल होते ही मक्का के सरदारों से आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो ये समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद उनका जुल्म और बढ़ता चला गया। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो चलिए इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज से, आसान तरीके से। तो पहली आयत क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए इन काफिरों से। अब देखिए इस पूरी आयत में दो बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं, पहला ये कुल, दूसरा ये काफिरून। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये
جو یہ قل ہے یہ کمانڈنگ ورک ہے، یعنی یہ حکم ہے، تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات یوں کچھ ہوتی اے کافرو، لیکن قل کے لگانے سے یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے نیچر میں اتنی سختی نہیں ہے، تو شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا آسان ہوگا، تو آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اللہ نے کہا ہے اے کافروں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں کافر کہتے کس کو ہیں۔ کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی صورتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، یہ نبی کے اوپر ظلم کرتے رہے، ایمان لائے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اسی لیے اس آیت میں کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے، ان کے اپنے کالے دل کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب کیا کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو لا اعبد کا لفظ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں آج بھی عبادت نہیں کرتا، آنے والے کل میں بھی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ آج ہوگی، نہ کل ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے سودے بازی کے سارے راستے بند کر دیے۔ آیت نمبر 3، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ معابدو کا جو لفظ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے کسی بت پرستی، کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صفات پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے یہ قریش کے لوگ اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، حبل کی شان سلامت رہے۔ اب دیکھیے یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوزنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے، اسلام بھی وہی لے کے آئے، پھر یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دین ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ سکھایا ہوا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو بنایا اور بتایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اس عبادت میں شرک کو شامل کر دیا۔ یہ بات ابن کثیر میں بھی مینشن ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہونے سے انکار نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے نہیں تھے۔ خدا کے منکر تو نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا ہم بھی پوجتے ہیں اس کو جسے تم پوج رہے ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے نفی ہو گئی ہے۔ یہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی نظر میں تھی تو وہ اللہ کی عبادت لیکن شرک سے بھری ہوئی تھی، دین ابراہیمی سے بہت 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 دور تھی۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ آیت نمبر 4، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کبھی ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن بتوں کی عبادت تم کر چکے ہو۔ یہاں جو عبدتم کا لفظ ہے یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت گزرے ہوئے کل کی بات کر رہی ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ ایک خدا کون ہے، وہ ایک اللہ کون ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، ان کا دل اندر سے گواہی دیا کرتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کری۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آپ نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، تو اب تو نبوت آ چکی ہے، اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کیا جائے، کوئی ڈیل کی جائے یا کسی بھی طرح کا شرک کیا جائے۔ آیت نمبر 5، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، تم نہیں کرتے میں نہیں کرتا، تم نہیں کرو گے میں نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو بار بار بات دہرائی جا رہی ہے یہ اصل میں اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ جیسے ہم اور آپ غصہ ہوتے ہیں تو بار بار کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا، سمجھ میں آ گیا نا، یا کہو تو ایک بار پھر سمجھا دوں۔ تو اسی طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ انہیں ایک بار پھر سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا نہ کل ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہاں لکم کا جو لفظ ہے اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر ہی پر رہیں گے۔ اور یہ جو دین کا لفظ ہے یہ بھی بڑے مزے کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف و صرف مذہب نہیں۔ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردۃ القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ، جزا اور سزا ہے، حکم اور اطاعت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ البتہ دین کہتے ہیں نظام، تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جس دین پہ میں چل رہا ہوں اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا۔ محمد نہیں سمجھیں گے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو اس صورت کو پھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہوئی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے ان خاص چنے ہوئے قریش کے لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کی ہے نہ فیوچر میں ان کے کبھی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اس ایک اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتے، اور آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور آج جب آپ پر نبوت کا ظہور ہو چکا ہے تو اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے کہ آپ شرک کریں۔ اور کنفرم کر دیجئے انہیں ایک بار پھر سے کہ اللہ جانتا ہے کہ کتنی بھی کوشش کر لی جائے تب بھی یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ مل جائے گا اور ان کو ان کے کفر کا نتیجہ مل جائے گا۔ چلیے اب یہ سمجھتے ہیں اس صورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں۔ تو دیکھیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کافر کا لفظ ہے یہ اصل میں بہت زیادہ سخت لفظ ہے، اور اس لفظ کو ہم نے آج عام کر دیا ہے۔ کوئی انسان جمعہ نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں ابے یار یہ کافر ہے، جمعہ تک نہ پڑھے وہ، کافروں کے کام ہیں یہ سب۔ The descriptions of the kuffar in the Quran, they're jawwal, they're mutakabbir, istakbirun, they're mukhtalun fakhur. یعنی اصل میں کافر وہ ہے جو بے امتحاں ظلم کرتا ہے، جو سچ کو دیکھتا ہے جھٹلا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سچ کو کبھی مانے گا نہیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی آدمی کفر کا کام کر دیتا ہے، اس سے وہ پرماننٹ کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے جیسے بہت سے لوگ جانے انجانے میں زنا کر بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ جانے انجانے میں شراب پی لیتے ہیں، بہت سے لوگ ماں باپ کی بے حرمتی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا تو یہی ڈرامہ رہتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اللہ ان کے دل کو پھیر دیتا ہے، اب وہ شراب نہیں پیتے، 5 وقت کے نمازی ہو گئے۔ اب وہ ماں باپ کی بے حرمتی کرنا تو بہت دور کی بات، ماں باپ کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھاتے۔ اب وہ ساری رات اپنے کیے ہوئے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ پرماننٹ اسے شرابی کہیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ ایک غلطی تھی، یہ ایک گناہ تھا، اس نے توبہ کی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں یعنی کہ آپ یہ بات جانتے ہیں وہ اپنے دل سے بھی اس بات کو جھٹلا رہا ہے اور اپنے ایکشن سے بھی اس بات کو جھٹلا رہا ہے۔ ایک بڑا سا مشہور شعر ہے کہ اصولوں پہ آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے،
زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح مسلمان ہو تو مسلمان نظر آنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔